مولانا روم کا پورا نام شیخ محمد جلال الدین رومی ہے۔ حلب میں پیدا ہوئے اور آپ کے دادا حسین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو سلجوق حکومت کے سربراہان نے ان کی علمی حیثیت کو اور ان کی قلبی صفا کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ان کو وہاں بلایا۔ صحبت صالحین کا آج فقدان ہے۔ بڑے بابرکت انسان تھے، بڑے روحانی انسان تھے۔ وہ قلبی تعلق جو ان کا اللہ کے ساتھ تھا وہ وہاں محسوس ہو رہا تھا، اس کے انوارات وہاں محسوس ہو رہے تھے۔ سب زبان سے کہتے ہیں ایک دن تو چھوڑ کے چلے جانا ہے، مر جائیں گے، لیکن جس دن یہ جملہ حقیقتاً دل سے نکلا تو اللہ کی قسم زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون وقال علیہ الصلاة والسلام الدین کلہ ادب او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی 2 دن پہلے میرا سفر ہوا استنبول سے کونیا کا۔ بڑا دلچسپ سفر تھا، تو میرا جی چاہا کہ آپ کے ساتھ اس سفر کی چیزوں کو شیئر کیا جائے۔ کونیا ہم کیوں گئے، وہاں کیا ایسی چیز ہے۔ استنبول سے کوئی 650 پونے 700 کلومیٹر کا سفر طے کیا، بائی روڈ یہ سفر کیا۔ کونیا میں ایک بہت بڑے اللہ والے کی قبر موجود ہے۔ کون ہے وہ؟ معروف ہیں مولانا روم کے نام سے۔ ان کی پیدائش 1206 عیسوی میں ہے اور ہجری کے مطابق 604 ہجری میں یہ پیدا ہوئے۔ یہ ایران میں پیدا ہوئے اور ان کے دادا بہت معروف عالم، جید عالم تھے، مرجع الخلائق تھے، کا نام شیخ حسین بلخی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور شخصیت گزرے ہیں۔ مولانا روم کا پورا نام شیخ محمد جلال الدین رومی ہے۔ حلب میں پیدا ہوئے اور آپ کے دادا حسین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو سلجوق حکومت کے سربراہان نے ان کی علمی حیثیت کو اور ان کی قلبی صفا کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ان کو وہاں بلایا۔ مولانا روم اپنے باپ کے پاس ان کی خدمت میں رہے اور والد کے ساتھ ہی انہوں نے تربیت پائی۔ بڑے مشائخ سے انہوں نے دینی علوم حاصل کیے اور پائے کہ جید عالم بنے۔ جہاں ساتھ ساتھ دینی علوم حاصل کر رہے تھے، وہاں ان کا اپنی ذات کے اوپر بھی ان کے والد نے محنت کروائی ہے۔ خود پہلے مربی ان کے باپ تھے اور پھر بڑے مشائخ، بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ جیسے مشائخ اور بہت مشائخ سے انہوں نے روحانی سلسلہ بھی آگے چلایا ہے۔ حنفی مسلک پہ یہ موجود تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ اپنے زمانے میں ان کی طرف تمام فقہی مسائل میں بھی رجوع کیا جاتا تھا۔ دادا کے انتقال کے بعد اور ان کے والد کے انتقال کے بعد سلجوقی سربراہان نے ان کو ان کے دادا کے مقام اناطولیہ میں آپ کو وہاں بلایا اور آپ نے ان کی دعوت کے اوپر وہاں اناطولیہ تشریف لے گئے۔ اور اناطولیہ کیونکہ اس وقت کا روم کہلاتا تھا اور وہاں آپ معروف ہوئے مولانا رومی کے نام سے، رومی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رومی کے نام سے آپ وہاں معروف ہے۔ آپ نے زندگی کے کچھ ایام وہاں گزارے اور پھر اس کے بعد آپ کو کونیا کا سفر ہوا اور کونیا آپ کو وہ جگہ پسند آئی۔ آپ نے اپنا پھر مسکن کونیا کو بنایا اور پھر ساری زندگی کونیا میں رہے۔ بڑے بابرکت انسان تھے، بڑے روحانی انسان تھے۔ وہ قلبی تعلق جو ان کا اللہ کے ساتھ تھا وہ وہاں محسوس ہو رہا تھا، اس کے انوارات وہاں محسوس ہو رہے تھے۔ زندگی اللہ کے نام پر لگائی انہوں نے، زندگی اللہ کے نام پر لگائی ہے۔ بڑے بڑے مشائخ نے
ان سے سلوک کی منازل طے کی ہیں، یہاں تک کہ کئی ہزار لاکھوں میں ان کا سلسلہ ان کی زندگی میں چلا ہے، اور پھر چلتے 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 ان کے سلسلے کو رومی سلسلے کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور پھر آگے چل کے کیونکہ وہ مولانا روم ایران سے تھے اور ایران میں مولانا کے نام سے مشہور تھے، تو مولانا رومی کے نام سے ان کا سلسلہ چلا، اور بعد میں ان کے ماننے والوں نے سلسلہ مولویہ کے نام سے اس سلسلے کو آگے چلایا ہے، اور پھر اس کی برکات کونیا اور پھر پورے اس کی ترکی اور ارد گرد شام اور مصر اور مختلف دور دور تک ان کی برکات پھیلی ہیں۔ ایک شخص 66 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا ہے، اور کونیا میں ان کا مقبرہ بنا ہے جو آج بھی شاہد ہے، اور ہزاروں لوگ وہاں آتے ہیں، ان کے مقبرے کی زیارت کرتے ہیں، اور وہاں جا کے معلوم ہوا کہ وہاں کئی ایسے علماء موجود ہیں جنہوں نے ہزاروں کتابیں لکھی ہیں۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف باتوں پر عمل کرتے ہیں، ہم صرف باتیں کرتے ہیں، دل کی دنیا ہے۔ الا ان فی الجسد مضغہ ان صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب۔ غور سے سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ لوتھڑا اگر ٹھیک ہو جائے گا تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر وہ لوتھڑا خراب ہو جائے گا تو سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ کون سا لوتھڑا ہے؟ فرمایا غور سے سنو، وہ دل ہے، غور سے سنو وہ دل ہے، غور سے سن، 3 مرتبہ فرمایا ہے وہ دل ہے۔ اس دل کی محنت میں آج کمی واقع ہو گئی ہے۔ اقبال بھی اپنے اشعار میں مولانا رومی کا تذکرہ کرتے ہیں، اور متاثر تھے مولانا رومی سے، کیونکہ مولانا رومی کی جو تصنیفات ہیں یہ بہت بڑے فارسی شاعر ہیں۔ مثنوی ان کی بہت بڑی تصنیفات میں سے ایک تصنیف ہے جو آج بھی عالم پہ راج کرتی ہے۔ اقبال بھی شاعر تھے، دل والے تھے، تو وہ مولانا رومی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرا روحانی تعلق مولانا رومی کے ساتھ موجود ہے، میرا قلبی تعلق مولانا رومی کے ساتھ موجود ہے۔ انہوں نے ایک شعر کہا، بڑا خوبصورت شعر ہے، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ خرد عقل کو کہتے ہیں، ذہانت کو کہتے ہیں۔ خرد کے پاس صرف باتیں ہیں، اخبار ہیں، خبر ہے، ادھر سے خبر، ادھر سے خبر، ادھر سے خبر۔ صرف خبر سے زندگی نہیں بنے گی، باتوں سے باتیں پھیلتی ہیں، عمل سے عمل پھیلتا ہے، باتوں سے باتیں وجود میں آتی ہیں، اور دل کی روحانیت اور نورانیت سے وہ روحانیت اور نورانیت وجود میں آتی ہے جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے۔ فرماتے ہیں عقل کے پاس تو خبر دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اصل تو نظر کی بات ہے۔ تیرا اور میرا علاج، ہمارا علاج نظر ہے، صحبت الصالحین ہے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے، اولیاء کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہے۔ نبی کی صحبت، نبی کی نظر سے صحابہ پیدا ہوتے ہیں، صحابہ کی نظر سے تابعین پیدا ہوتے ہیں، تابعین کی نظر سے تبع تابعین پیدا ہوتے ہیں، تبع تابعین کی نظر سے ابدال پیدا ہوتے ہیں، ابدال کی نظر سے قطب ابدال پیدا ہوتے ہیں، اور قطب ابدال کی نظر سے اولیاء پیدا ہوتے ہیں۔ غور سے سنو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے بندوں پر کوئی خوف نہیں ہے، اولیاء اللہ پر دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں ہے اور مرنے کے بعد بھی کوئی خوف نہیں ہے۔ صحبت صالحین کا آج فقدان ہے، ہم چند لمحے کسی کے پاس جا کے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دل کی دنیا نظر سے بدلے گی، دل کی دنیا ذکر الہی سے بدلے گی۔ دل جیسے ذہانت کا، جیسے ایک سلسلہ تعلیم کا ایک سلسلہ موجود ہے کہ یہ سند، یہ حدیث فلاں سے سنی، فلاں سے سنی، فلاں فلاں فلاں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت نے صحابہ بنائے ہیں، صحابت کی صحبت نے بنائے ہیں تابعین، تابعین کی صحبت نے اولیاء بنائے ہیں، قطب اور ابدال وجود میں آئے ہیں۔ آج اس صحبت کو تلاش کرنا ہے۔ آج کا ہمارا،
آج کا ہمارا بدتمیز تہذیب جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہ بس مجھے تو پتہ ہے، مجھے تو پتہ ہے۔ اللہ کی قسم یہ پتہ ہونا کافی نہیں ہے، معلومات کے ساتھ معمولات کا ہونا ضروری ہے۔ یہ دل ہے، نسب سے نسب آگے چلتا ہے، سلسلے سے سلسلہ آگے چلتا ہے۔ آج بھی ہمارے بزرگ موجود ہیں، آج بھی اولیاء اللہ موجود ہیں، آج بھی قطب اور ابدال موجود ہیں۔ ان کی کھوج لگا کر ان کے پاس جا کر بیٹھو، یہ دل صاف ہوگا، یہ دل صاف ہوگا تو کام آگے چلے گا۔ ذکر سے غفلت ہو گئی، ذکر میں دل نہیں لگتا تو کیسے ہم اللہ کو پائیں گے؟ ہمارے ایک بزرگ میرے دوست ہیں، ان کے وہ والد ہیں حاجی صفدر صاحب۔ ابھی جب میں اس سفر پہ آنے لگا تو ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ میں 1984 میں ان کا جاپان کا سفر ہوا تھا، جماعت میں تبلیغ کے ساتھ ان کا سفر ہوا تھا۔ انہوں نے کہا جب ہم کراچی پہنچے اور سفر سے پہلے وہاں پر ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ تھے، بہت بڑے، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ۔ کہتے ہیں میرا جی چاہ میں ان سے ملتا جاؤں، تو ان کے پاس گئے، 84 کی بات بتا رہے ہیں۔ ان کے پاس گئے اور انہوں نے اپنے پاس بٹھایا اور کچھ چند باتیں کی، اور جب نکلنے لگے تو ایک بات کہتے ہیں، حاجی صفدر صاحب کہتے ہیں کہ ایک بات انہوں نے نکلتے ہوئے کی کہ بیٹا ذکر کی کثرت کرنا، کیونکہ جو منازل ذکر سے طے ہوتے ہیں وہ اور کسی چیز سے طے نہیں ہوتے۔ رطب اللسان رہا کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ یہ زبان اور یہ دل، یہ زبان اور یہ دل اللہ کے ساتھ لگا ہو، کب لگے گا؟ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ تو آخری نصیحت حاجی صاحب فرما رہے، آخری نصیحت انہوں نے مجھے فرمائی تو یہ میرے دل میں رہ گئی، میرے ذہن میں رہ گئی، اور پھر ان کی روحانیت اور نورانیت کی ایسی برکت تھی کہ پورا سفر، جاپان کا پورا سفر کہتے ہیں جتنا میں نے ذکر کیا ہے اتنا اور کسی سفر میں ذکر نہیں کیا۔ میرے محسن ہیں، گاہے بگاہے مختلف چیزیں وہ بتاتے رہتے ہیں۔ آج اس بات کے دوران یاد آئی تو میں نے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ نسب جیسے ضروری ہے اسی طرح روحانی نسب بھی ضروری ہے۔ میں کس سے اپنی زندگی میں اصلاح کرواؤں؟ میری زندگی میں یہ دل کون آ کے چلائے گا؟ کس نے آ کے بتانا؟ یہ اولیاء اللہ ہیں۔ اللہ کی قسم وہاں جا کے بڑی روحانیت محسوس ہوئی، بڑی نورانیت اور روحانیت محسوس ہوئی۔ پتہ لگا کہ زندگی کیسے آج ان کے انتقال کو بھی 925 سال ہو چکا ہے، انتقال کو 925 سال ہو چکا ہے۔ ہم صرف اسی بات پر ہیں کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اور باتیں ہیں اور باتیں ہیں اور باتیں ہیں۔ اور آج کل جب سے یہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا بڑھا ہے، صرف باتیں چل رہی ہیں، زیادہ صرف باتیں ہی باتیں چل رہی، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، توجہ ہی نہیں ہے کہ دل کس نے بنانا ہے، توجہ ہی نہیں ہے یہ دل کس نے بنانا ہے۔ ضروری ہے اس سلسلے کا ہونا، جیسے جسمانی طور پہ نسبی سلسلے کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح دوسرے سلسلے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے بات بتاتا ہوں۔ میں الحمدللہ قریشی خاندان سے میرا تعلق ہے، اصلاً قریشی خاندان سے تعلق ہے۔ مدرسے میں پڑھتا تھا تو میرے ایک دوست تھے، اب وہ مفتی ہیں، مفتی ریاض صاحب، تو ان کو میں نے یہ بات بتائی کہ میں قریشی خاندان سے ہوں، تو انہوں نے میرا تھوڑا سا قریشی یہاں کہاں سے آ گئے، قریشی خاندان سے تم کیسے ہو؟ تو میں خاموش ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد میرا بچہ پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا، شادی ہوئی، بچہ پیدا ہوا، تو ان کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ 2-4 دن، ہفتے 10 دن کا ہوگا، ہم نے نام رکھا۔ جب میں مدرسے واپس آیا، آخری سال میں تھا، تو جب میں مدرسے واپس آیا تو اگلے دن وہ مجھے کہنے لگے کہ میں نے رات خواب دیکھا ہے، اور خواب میں نے تمہارے بیٹے کو دیکھا ہے۔ اور وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے اس سے، کہتا ہے میں نے عربی میں اس سے پوچھا، کیونکہ ہمارا مدرسہ جامعہ حسنین عربی مدرسہ ہے، کہنے لگا میں نے عربی میں اس سے پوچھا کہ من انت، تم کون ہو؟ اس نے کہا میں حسین، حمزہ میرا نام ہے۔ میں نے کہا حمزہ کون؟ میں نے کہا عدنان کا بیٹا حمزہ۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں قریشی ہوں۔ تو وہ کہتا ہے مجھے وہ تمہاری بات اللہ نے مجھے سمجھائی کہ میں نے تمہارا اس وقت مذاق اڑایا تھا، تم واقعی ہی قریشی خاندان سے ہو۔ اس میں میری کوئی پاکی نہیں ہے، یہ بتا رہا ہوں کہ نسب کو ہم لوگ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے۔ اللہ کی قسم، نسب سے زیادہ روحانی نسب،
روحانی سلسلہ ضروری ہے، نسب سے زیادہ ضروری ہے کہ میرا کوئی بڑا ہو جس سے میں روحانیت سیکھ سکوں۔ جیسے میں نے حدیث قرآن سیکھا، جیسے میں نے اور علوم سیکھے، اسی طرح سے یہ سیڑھیاں، سلوک اور منازل اللہ کو پانے کے لیے اللہ کیسے سیکھنا ہے۔ بیٹھو چند گھڑیاں اللہ کو سیکھنے کے لیے، اسم اللہ کو سیکھنے کے لیے، اسم اعظم کو سیکھنے کے لیے۔ لا الہ الا اللہ الفاظ ہیں ایک جو ہم جانتے ہیں، لا الہ الا اللہ روحانیت ہے، افضل الکلمات لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ نام ہے میرے رب کا، اللہ کو دل سے جب ہم پکاریں گے تو روحانیت دیکھنا کس طرف ہوگی۔ اس روحانیت کو حاصل کرنا ہے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ چند گھڑیاں اس دل پر نظر ڈال کے دیکھو کہ میرے دل میں اللہ کہاں ہے، میرے دل میں روحانیت کہاں ہے، میرے دل میں دنیا ہے یا کہ میرے دل میں اللہ ہے۔ ہر طرف مادیت، مادے کا دور ہے، مادیت کی باتیں ہیں، یہ خرید لو، یہ بیچ لو، یہ لے لو، یہ اٹھا لو، اس کا نیا ماڈل، اس کا پرانا ماڈل، اس کی نئی چیز، یہ میک اپ اور یہ چیزیں اور یہ فلاں اور یہ فلاں۔ اللہ کی قسم یہ ساری چیزیں یہاں رہ جانی ہے، ساری چیزیں یہاں رہ جانی ہے۔ اس دل کو بنا کر جانا ہے۔ اس کے لیے اب قریب بالکل چند ایام باقی رہ گئے، رمضان آ رہا ہے۔ اس سے پہلے دل سے کینہ نکالیں، اس سے پہلے دل سے بغض نکالیں، اس سے پہلے یہ عہد کریں کہ اس رمضان کی راتوں میں بیٹھ کے اللہ سے سیکھنا ہے۔ میرے مربی خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، میں نے ان کو زندگی میں بہت کم بولتے ہوئے دیکھا ہے، بہت کم بولتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کی خانقاہ پر بھی جائیں تو وہ بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، مراقبے میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب دل میں اللہ ہوگا تو پھر ان باتوں کو لے کے اللہ کے راستے میں نکلیں گے، پھر اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ دل سے اثر ڈلتا ہے، باتوں کا اثر بہت کم ہوتا ہے، میں نہیں کہتا نہیں ہوتا، باتیں بھی آگے پہنچانی ہیں، لیکن وہ ایک شخص ایسے آتے تھے، ایک ایک انسان، ایک ایک شخص یوں بنا ہوا ہوتا تھا کہ وہ پورے کے پورے علاقے کے لیے کافی ہوتا تھا، پورے کی پورے ایک ملک کے لیے کافی ہوتا تھا، پورے کے پورے جو ہے وہ اس تمدن اور تہذیب کے لیے وہ کافی ہوتا تھا۔ وہ شخص پوری تمدن کو بدلنے کے لیے کافی تھا۔ ایسے شخص بنانے ہیں، ایسے شخص پیدا کرنے ہیں، اور ہم خود قدم اٹھائیں گے بننے کے لیے تو پھر اللہ ہمارے اس دین کو، ہماری اس روحانیت کو اور ہمارے اس سلسلے کو آگے چلائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روحانیت نصیب کرے، قلبی اللہ کے ساتھ ہمارا قلبی تعلق ہو، اللہ کے ساتھ ہمارا قلبی تعلق ہو کہ اس دل سے اللہ نکلے تو یہاں کچھ ہو، اس دل سے اللہ نکلے تو دل میں لگے کہ کچھ ہے یہاں پر۔ خالی دل نہ ہو، خالی دل نہ ہو، خالی دل نہ ہو۔ اس دل کو بھرنا ہے اللہ کی محبت سے، اس دل کو پھر دیکھیے گا کہ تمام حزن، پریشانیاں اللہ کے اولیاء سے اللہ خود کہتا ہے دور ہو جاتی ہیں۔ نہ دنیا میں ان کو کسی قسم کا پریشانی اور غم اور حزن ہے، اور نہ آخرت میں ان کو کسی قسم کی پریشانی اور حزن ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے بھی اس سفر کو قبول کرے۔ میرا دل چاہتا ہے، کچھ ذوق اور شوق ہے، دل چاہتا ہے کہ جہاں بھی اس قسم کے لوگ پائے جائیں، یا جہاں بھی صحابہ اور ان کے تربیت یافتہ کچھ لوگ پائے جائیں، جہاں بھی دل والے کچھ لوگ پائے جائیں تو ان کے پاس چند گھڑیاں بیٹھا جائے، ان کے پاس جایا جائے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے۔ ہمارا دین صرف وہ الفاظ نہیں ہے، صرف خبر نہیں ہے، بلکہ خبر کے ساتھ صحبت ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحبت کاملہ کے ساتھ، جو صحابہ پہ اثر کرتی چلی گئی، اور اسی طرح یہ سلسلہ پھر آگے سے آگے چلا، آگے سے آگے چلا، اور آج تک ہمارا دین باقی ہے، مسجدیں باقی ہیں، آذانیں باقی ہیں، اور یہ ہم پیچھے لوٹ کے دیکھیں اپنی تاریخ کی طرف، ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے تھے، اور ہم اب کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، سب چیز کھل کے سامنے آ جائے گی۔ سب زبان سے کہتے ہیں ایک دن تو چھوڑ کے چلے جانا ہے، مر جائیں گے، لیکن جس دن یہ جملہ حقیقتاً دل سے نکلا
تو اللہ کی قسم زندگی تبدیل ہو جائے گی۔